بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا سبق نمبر 14 ہے اور یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے ہم نے قاعدے پڑھے تھے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ادغام، اقلاب ہے، اخفاء ہے اور اظہار ہے۔ اظہار اور اخفاء ہم نے تختی نمبر 12 کے اندر پڑھ چکے ہیں اور اب جو ہے تختی نمبر 14 کے اندر اس کے جو بقیہ قاعدے تھے ادغام اور اقلاب، تو ہم اس کے متعلق آج پڑھیں گے اور یہ اس تختی کے اس کے قواعد پڑھیں گے اور اس کی تختی پڑھیں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ ہیں حروف یرملون۔ را اور لام میں تو ہم بالکل غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد مثال کے طور پر را اور لام آ جائے تو تب ہم غنہ نہیں کریں گے، اور اگر یا، میم، واو اور نون آتا ہے، ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو تب ہم غنہ کریں گے۔ اقلاب، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے میم بعدی، ٹھیک ہے، اب با ہے تو اب اس کو ہم نے میم سے بدل کر اقلاب کیا، پھر غنہ بھی کیا، یعنی میم بعدی۔ تو اب آتے ہیں ہم تختی کی طرف، تو اس کے ہم جو ہے جوڑ بھی کریں گے، رواں بھی پڑھیں گے۔ اوپر جو ہے ادغام کے ہجے دیے ہوئے ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے اس کے ہجے کرنے ہیں۔ اقلاب کے ہجے بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک لفظ لکھا ہوا من یقول، اس کے جوڑ آگے بتائے ہوئے ہیں کہ اس کے جوڑ ہم نے اس طرح کرنے ہیں کہ میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لا پیش لو، من یقول، اس طرح ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں۔ اور اقلاب کا ایک لفظ دیا ہوا ہے من بعدی، تو اقلاب کے ہجے ہم نے کس طرح کرنے ہیں تو یہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ میم نون زیر من، ٹھیک ہے، من پڑھنا ہے پہلے سے، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی۔ جب پہلے ہم جوڑ کریں گے تو ہم نے من پڑھنا ہے، جب ہم با کو ساتھ ملائیں گے تو پھر ہم میم بعدی پڑھیں گے، یعنی پھر میم کی آواز تب پیدا ہوگی کہ جب ہم نون ساکن کے ساتھ با کو ملائیں گے۔ اس ہجے ہم نے آپ کو بتا دیے جو کہ قواعد کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم صرف رواں پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، غنہ کرنے کی وجہ بتائیں گے، اور غنہ نہیں کریں گے تو غنہ نہ کرنے کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جو جوڑ ہیں وہ آپ ان 2 صیغوں کے اعتبار سے، ان 2 لفظوں کے اعتبار سے سب کے آپ جوڑ کریں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پہلا لفظ ہے من یقول، اب ہم نے یہاں پر غنہ کیا، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، لہذا غنہ کریں گے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا را اور لام آ جائیں تو پھر نہیں غنہ کریں گے۔ اگر حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ 4 حرف ہیں، یعنی یا، میم، واو، نون، ان میں سے کوئی آئے گا تو تب ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح من ورق الجنت، اب یہاں پر بھی غنہ کیا میوں پر، کیونکہ یہ واو ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اور جنت پر ہم نے غنہ اس لیے کہا کیونکہ یہ نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ من یوم، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، من ولی، من مشہد، من مثلہ، ان سب کے اندر ادغام ہو رہا ہے۔ من نصیر، من نطفۃ، ایک ہے ادغام بالغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام، ایک ہے ادغام وہ کہ جو بغیر غنہ کے ہو۔ یہ جہاں پر غنہ ہوگا نا، یعنی یا، لا، میم، واو اور نون، اس کو کہیں گے ادغام بالغنہ۔ تو جو
را اور لام ہیں، یہ جب آ جائیں گے نون ساکن کے بعد ہوگا یہاں پر بھی ادغام، لیکن یہ بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ جیسے مر ربک، اب ہم اس کو من ربک نہیں پڑھیں گے، مر ربک۔ اب ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہو ادغام رہا ہے یہاں پر، لیکن نون کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے، تو را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ ہو گیا ادغام بغیر غنہ کے، یعنی ادغام بغیر غنہ۔ اسی طرح مر ربہم من لدنہ، اب ہم نے ملت پر تو غنہ نہیں کرنا، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، لیکن ہم نے دنہ پر غنہ کیوں نہیں کیا؟ من لدنہ اس طرح کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے نا، لدنہ کے اندر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، تو اگر نون ساکن کے بعد ہا آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اظہار کے اندر غنہ بالکل نہیں کرتے۔ اسی طرح یقل لہ کتابا یلقاہ، یہاں پر غنہ ہوا، ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی غنہ بھی کریں گے ہوگا بھی ادغام۔ رجل یسعی، یہاں پر بھی غنہ۔ ہدی وذکری، یہاں پر بھی غنہ۔ وجوہ یومئذ، غنہ۔ برحمۃ منہ، یہاں پر بھی غنہ۔ سراجا منیرا، یہاں پر بھی غنہ۔ حطۃ نغفر لکم، یہاں پر بھی غنہ۔ خلق نعیدہ، یہاں پر بھی غنہ۔ محمد رسول اللہ، یہاں پر بھی غنہ۔ رؤوف الرحیم، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو محمد رسول اللہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، تو محمد پر تو غنہ ہوگا میم مشدد میں، لیکن را پر ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد یہ محمد کی دال پر دو پیش ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کے بعد را آ رہا ہے، ہوگا ادغام لیکن بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ اسی طرح رؤوف الرحیم کے اندر غنہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر کیوں غنہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے، ہوگا ادغام، لیکن یہاں پر اگر کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام بغیر غنہ کے ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ مصدقا لما، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ قاف پر دو زبر ہیں، اور دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو لہٰذا غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ویل لکل، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ آگے اقلاب کی جو ہے وہ لفظ آ رہا ہے اقلاب کا، اس کے ہم نے ہجے پیچھے کیے تھے، من بعد، ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ من بقلہا انبئہم، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے پڑھا انبئہم، ہم اس کو انبئہم نہیں پڑھیں گے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ قَوْلًا بَلِيغًا خَبِيرًا بَصِيرًا جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ حِلٌّ بِهَذَا صُمٌّ بُكْمٌ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے دو جو ہمارے رہ گئے تھے قواعد ادغام اور اقلاب، ان کے متعلق تھا، ان کی تختی کو ہم نے مکمل کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے مکمل ہوئے، انشاءاللہ اگلی تختی کے اندر ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔